جی حضرت صفیہ زوجہ رسول ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہا نبی مکرم کی زوجاؤں میں سے ایک زوجہ، النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تم مومنین کے اوپر اولویت رکھتا ہے اور میرے نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، ان ماؤں میں سے، یعنی میں کہوں کہ ہماری ماؤں میں سے، مومنین کی ماؤں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک نام ہے حضرت صفیہ کا، حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب زوجہ رسول۔ حی ابن اخطب یہودی سردار، مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا، کافر مارا گیا۔ حضرت صفیہ کو نبی کے خاندان کی خواتین، نبی کے گھر میں رہنے والی بعض خواتین تانا دیتی تھی کہ تمہارا باپ تو ایسا۔ نبی نے ایک دن فرمایا صفیہ انہیں جواب دیا کرو، میرا باپ ہارون نبی ہے، میرا چچا موسیٰ نبی ہے، میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کہتے تھے تمہارے اپنے ابا کا نام بتاؤ، ہمارا خاندان تو صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی اپنے ابا کا نام بتاؤ، اپنے دادا کا نام بتاؤ، تم آئے کہاں سے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کو ان کے خاندانی پس منظر پر تانا دیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی مکرم نے محسوس کیا کہ سلمان کے لیے ایسے سوچتے ہیں، تو نبی نے فرمایا سلمان آئندہ کبھی کوئی تم سے تمہارے بابا کا پوچھے تو کہہ دینا، توجہ چاہوں گا، کہہ دینا الاسلام و ابی اسمی سلمان، میرا باپ اسلام ہے، میرا نام سلمان ہے۔ اپنا خاندانی پس منظر اپنے دادا کو کیوں بنا رہے ہو؟ اپنا خاندانی پس منظر اپنے کسی کمزور، کسی کردار کے کمزور عزیز کو کیوں بنا رہے ہو؟ اپنا خاندانی پس منظر اپنے کردار کو بناؤ۔ جو اب اپنا خاندانی پس منظر، اپنا خاندان، اپنا کردار بنا لے تو پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں یہ کیوں بولوں، کوئی مجھے تانا نہ دے دے کہ تمہارے تو فلاں ایسے تھے، تمہارے تو فلاں ایسے تھے۔ بھائی جن کا خاندانی پس منظر اچھا ہے ان پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، ان پر کیا بحث کرنی ہے؟ بحث ان کی ہے کہ جو اچھے ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، مگر کسی ایک سبب میں سے، ایک اس سبب کی وجہ سے وہ بہت سارے اچھے کام نہیں کر پاتے۔ دوسرا سبب بتاؤں، بدنی کمزوریاں، آنکھ ایک پھری ہوئی ہے، ناک موٹی ہے، رنگ دبا ہوا ہے، پیر میں لنگ ہے، آدمی بڑا قابل ہے، مگر بدنی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یوسف ابن عامر میرے مولا امام جعفر صادق کے شاگرد، انہیں برس کا مرض لاحق ہوا، ان کے بدن پر، ان کے ہاتھ پیروں پہ سفید نشان آ گئے۔ جی اس کے بعد وہ گھر میں مقید ہو گئے، باہر جانا انہوں نے بند کر دیا۔ میرے مولا صادق کو علم ہوا، آپ تک بات پہنچی کہ فلاں مریض ہو گیا ہے اور اس کو مرض بھی یہ لگا ہے، اور اس کے بعد سے وہ گھر سے آنا جانا اس نے بند کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا میں اس کی عیادت کو جاؤں گا۔ امام ان کی عیادت کو گئے، اور امام نے ان کی عیادت کرتے ہوئے جو انہیں دوا دی ہے وہ سنا دوں۔ امام نے ان کی عیادت کرتے ہوئے انہیں دوا یہ دی کہ حضرت موسیٰ نبی کی حمایت کے لیے، ان کے نبوت کی تبلیغ کے لیے، ان کے دین کی تبلیغ کے لیے جو سب سے بڑا مبلغ تھا وہ مومن آل فرعون تھا، جسے قرآن نے مومن آل فرعون کہا ہے۔ مومن آل فرعون کے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں بھائی میں آپ کو، یہ اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہم صلی علی۔ امام نے اپنے شاگرد یوسف ابن عامر سے کہا کہ مومن آل فرعون کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ میں اب یہاں پر بچوں کو سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو بھی جوڑ رہا ہوں، انگلیاں علیحدہ علیحدہ نہیں تھی، جڑی ہوئی تھی۔
اور وہ اس کے باوجود درباروں میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حق بولتا تھا. اس نے اپنے بدن کی کمزوری کو کبھی کمزوری نہیں بنایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. امام نے اس میں خطبہ دیا ہے پورا, ان کو نصیحت کی ہے کہ کوئی کالا ہو کوئی گورا ہو تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا. کسی کا قد چھوٹا ہو کسی کا قد بڑا ہو تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا. کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوں کسی کی بڑی ہوں, کسی کی ناک موٹی ہو کسی کی ناک دبی ہوئی ہو, یہ اللہ نے بنایا ہے نا. تم بدن کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کو کیسے پھیلانے سے اور خدمت کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو؟ انسان اس ایک کمزوری کی وجہ سے بھی ہمت سے ہاتھ اٹھاتا ہے. اور دوسرا سبب بتا دوں, دوسرا سبب ہے اپنے آپ کو اپنے سامنے یا دوسروں کے سامنے ذلیل بنانا. جو اپنے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے وہ ہمت نہیں کر پاتا. جو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے وہ ہمت نہیں کر پاتا. اپنے آپ کو اپنے سامنے اپنے آپ کو کیسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ہوتا ہوگا یہ؟ جب کوئی شخص گناہوں کے آگے, گناہوں کی صورت میں اپنے نفس کے آگے ہتھیار پھینک دے, اس کا نفس اس پہ غالب آ جائے, تو وہ اپنے آپ سے شرمندہ رہتا ہے. جو اپنے آپ کے آگے ذلیل ہو جائے پھر وہ حق بولنے میں تکلف کرتا ہے, ڈرتا ہے, گھبراتا ہے.